بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو ناصر ومعین۔ محترم ناظرین، امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی شخصیت، آپ کا علمی مقام اور آپ کی فضیلت کے حوالے سے ہم اس مختصر پروگرام میں آپ کی خدمت میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے ایک گوشے کو آپ کے لیے ضرور روشن کر سکتے ہیں۔ امام صادق کی شخصیت کے بارے میں ہم کیا کہیں، بڑی بڑی شخصیات ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام مالک امام صادق علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں فرماتے ہیں: ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام فضلا وعلما وعبادة وورعا۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنا اور نہ ہی کسی بشر کے قلب میں خطور کیا امام صادق سے بڑھ کر، ان سے افضل نہ عبادت میں، نہ تقوی میں، نہ علم میں اور نہ فضیلت میں۔ دیکھیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، اب اتنی بڑی شخصیت کے علمی مقام کو بیان کرنا ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنی بساط کے مطابق اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے علمی گوشے پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ تو میں اپنا سب سے پہلا سوال ہمارے مہمان قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد علی صابری صاحب سے پوچھوں گا۔ قبلہ امام صادق علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کے علمی مقام کے بارے میں ہمارے اہل سنت مفکرین، علماء اور ائمہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ حضار کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے تسلیت عرض کرتا ہوں، اور ساتھ بھی آپ نے جو سوال اٹھایا ہے وہ بہت بہترین سوال ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت محدثین اور جو ہے محققین جو ہے بہت ساری گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ کی علمی کمالات اور آپ کی اخلاقیات اور آپ کی مختلف زاویوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہیں۔ تو ان میں سے میں چند بزرگان کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ان کی امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد وانہ اعلم الامہ۔ امام کی علمیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی فقیہ ترین آدمی، افقہ فقیہ ترین آدمی جعفر ابن محمد سے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے فقیہ تر آدمی میں نے کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا۔ وانہ اعلم الامہ، اور امام جعفر صادق امت کے اعلم اور جو ہے بہتر جو ہے اعلم علم کے درجے پر فائز ہیں۔ تو ان کی جو ہے گفتگو سے یہ ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمیت کا اندازہ ہم یہاں سے لگا لیں کہ خود امام ابو حنیفہ جو ہے امام کی شاگردوں میں سے ہیں۔ اب امام کی شاگردوں میں سے تو امام کی شاگردوں کو خود شاگرد بہتر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے بہتر فقیہ کوئی میں نے نہیں پایا۔ اور امام مالک بن انس جو اہل سنت کے 4 اماموں میں سے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں، بس صرف میں عربی عبارت پیش نہیں کروں کیونکہ وقت دامن میں گنجائش نہیں، صرف ترجمے کے حد تک۔ امام جعفر صادق کے ہاں ہمارا آنا جانا رہتا تھا، تو فرماتے ہیں وَكَانَ كَثِيرُ الْمِزَاحِ، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام زیادہ مزاح کرنے والے تھے، خوش مزاج تھے۔ آج کل یہی جو ہے خود پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ہے نا کہ پیغمبر بھی خوش مزاج تھے۔ اسی طرح جو ہے
ائمہ علیہم السلام کے حوالے سے بھی. اور فرماتے ہیں وَكَثِيرُ التَّبَسُّمِ، اور زیادہ مسکراہٹ رکھتے تھے. یعنی یقینی بات ہے جو شخص کثیر المزاح ہو یعنی اس کی مسکراہٹ بھی تو ہمیشہ باقی رہتی ہے. اور دوسرے فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی چہرے کے رنگ ہو جاتا. اور روایت میں یوں امام مالک نے یوں نقل کیا ہے اخضر و اصفر، دونوں رنگ استعمال کیے ہیں. اور میں بس صرف ترجمے کی حد تک، جب بھی ہمارا آنا جانا ہوتا تھا، جب کبھی بھی ہمارا آنا جانا ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہاں، تو امام کو 3 حالتوں سے زیادہ ہم نے ہمیشہ 3 حالتوں میں دیکھا. فرماتے ہیں اما مصلیا و اما صائما و اما یقرأ القرآن. اور یہاں اس چیز سے امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کبھی بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاں جاتے، یا امام کو نماز کی حالت میں دیکھا، یا امام کو روزے کی حالت میں دیکھا، یا امام کو تلاوت قرآن کی حالت میں دیکھا. اور یہاں پہ اس چیز سے، اس بات سے ایک نتیجہ بھی یہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ تلاوت قرآن کو اور نماز کو اور روزے کو حضرت علیہ السلام کتنی اہمیت دیتے تھے. یہاں پہ اس چیز کا بھی ہے. اور تیسری جو بات ہے، امام علیہ السلام جب بھی کوئی روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، بغیر وضو کے کوئی روایت نقل ہی نہیں کرتے. امام صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ارادہ فرماتے پیغمبر سے کوئی حدیث نقل کرے تو سب سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے پیغمبر کی حدیث نقل کرتے تھے. اور تیسرا ابن حجر ہیتمی سوائق المحرکہ میں لکھتے ہیں امام علیہ السلام مختلف علوم پر جو ہے عبور حاصل رکھتے تھے. اور امام علیہ السلام کے اس درسگاہ میں، اس درس کی میں مختلف مسافر بھی اس میں شریک ہوتے تھے. تو اس مسافرین کی وجہ سے امام کے پیغامات اور امام کے دروس مختلف جہاں تک پہنچنے لگے، اور کائنات میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی چرچا ہونے لگی کہ بھائی مدینے میں ایک شخص ہے جو پیغمبر کی اولاد میں سے، اور وہ مختلف علوم پر عبور رکھتے ہیں، اور جس کو جی چاہے وہ تعلیم وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس میں پھر آتے ہیں کہ اور اس میں جو ہے یہ بھی جو ہے فرماتے ہیں ابن حجر ہیتمی اور بہت سے بزرگ علماء جو بھی روایت نقل کرتے قال الصادق، امام صادق علیہ السلام، وہ بھی اہل سنت علماء میں سے ہیں. ہمارے اہل سنت برادران کی علماء میں سے بہت سے ایسے مشائخ ہیں. یحییٰ بن سعید، ان میں سے میں صرف نام لیتا جاؤں گا، اور ابن جریج، خود امام مالک، اور سفیان سوری، اور اس کے بعد جو ہے سفیان بن عینی، اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ اور ابو ایوب جسستانی. یہ بہت سارے اس طرح کی یہ تو کچھ علماء کے نام لیے ہیں. اس طرح اور بھی جو ہے اہل سنت کے بزرگ علماء ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے تھے. اور آخر میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام جعفر صادق کے حوالے سے اہل سنت کے نامدار عالم دین میر علی ہندی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اس درسگاہ کے اندر جہاں پہ امام صادق علیہ السلام تدریس فرماتے تھے، امام علیہ السلام کے درسگاہ کے اندر ہر کوئی شخص جاتا تو جس کو جو جی چاہا وہ درس امام علیہ السلام کے درسگاہ سے ملتا تھا. اگر ریاضیات کے جس کو خواہش ہوتی تھی اس کو ریاضیات کا درس ملتا تھا، فلکیات کی درس کا جس کو خواہش ہوتی تھی فلکیات کی درس کو مل جاتی. یعنی مختلف فنون اور علوم کے اوپر جو ہے امام علیہ السلام کو مہارت حاصل تھی، اور اپنی اس مہارت اور اپنی اس علمیت سے امام علیہ السلام ہر ایک شاگرد کو ہر اپنے جو ہے چاہت کا درس امام علیہ السلام کی درگاہ سے مل جاتا تھی. یہ تھی ہمارے اہل سنت بزرگان اور اماموں کے جو ہے زبانی امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضیلت اور علمی کمالات کے حوالے سے. برادر محمد علی صابری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی کہ امام کی جو خصوصیات ہے درسی اس اہل سنت کے نگاہ میں، اس میں سے انہوں نے ایک بیان فرمایا کہ جیسے کہ میر علی ہندی نے کہا کہ
اس امام کے درس میں مختلف قسم کے شاگرد آتے تھے اور ان کو جو ان کی خواہش تھی، جو جس موضوع پہ وہ درس حاصل کرنا چاہتا تھا کہ وہ امام کے حلقہ درس سے ان کو مل جاتا تھا. تو کون سی خصوصیت تھی امام کی دانشگاہ میں، امام کے مکتب میں، کہ جس کی وجہ سے اتنے شاگرد ان کی طرف آتے تھے اور ان کو ہر ایک کو اپنے خواہش کے مطابق، اپنے چاہت کے مطابق درس بھی مل جاتا تھا اس موضوع کے مطابق؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سال کے حوالے سے کچھ خصوصیات امام علیہ السلام کی تاسیس کردہ یونیورسٹی میں کی خصوصیات کیا تھی، اس حوالے سے ہم ہے تو بہت سی خصوصیات ہے کہ امام علیہ السلام نے ایسی یونیورسٹی تاسیس کی جس کی خصوصیات یعنی تقریباً تاریخ اسلام میں ایسی یونیورسٹی شاید اب تک نہ بنی ہو. یعنی ایسی یونیورسٹی امام علیہ السلام نے تاسیس کی جس کی مثال نہ پہلے تھی نہ آئندہ ہوگی. تو اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ جامعیت، اس یونیورسٹی کی جامعیت یعنی ایسی یونیورسٹی جس میں ہم دینی ہم دنیاوی یا مروجہ تعلیم جسے کہا جائے، دونوں علوم، یعنی جو جیسا علم، جیسے کہ آل صابری نے فرمایا کہ جو شخص جیسا علم پڑھنا چاہتا تھا، جو دین سیکھنا چاہتا تھا وہ آ کے دین سیکھتا تھا، اور جو مروجہ علوم تجربی وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ امام کی اس یونیورسٹی میں آ کے مروجہ علوم سے بھی وہ مستفید ہوتا تھا. تو اسی یونیورسٹی میں امام علیہ السلام فقہ بھی یعنی درس دیا کرتے تھے، فقہ، اصول، تفسیر، حدیث، کلام، یعنی سارے علوم اسلامی امام کی زیر نگرانی اس یونیورسٹی میں لوگوں کو یعنی مستفید ہوتے تھے لوگ ان علوم سے. اور اسی طرح علوم تجربی سے بھی، مثلا جو فزک ہے، سائنسی جو علوم ہے، ان سے بھی یعنی لوگ مستفید ہوتے تھے. جیسے کہ امام کے کئی شاگرد ایسے ہیں جو شیمی میں یا فزک میں متخصص تھے، صاحب نظر تھے. ایسے کیا ہے یعنی امام کے شاگرد تھے، اور یونیورسٹی امام نے ایسی یونیورسٹی تاسیس کی تھی. دوسری خصوصیت امام کی اس یونیورسٹی میں یہ ایک تعامل کی فضا تھی. یعنی جیسے عموماً جو مدارس دینیہ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے مدرسے میں جا کے پڑھتے نہیں ہیں. آج یعنی ایسی فضا دنیا میں نہیں ہے. لیکن امام علیہ السلام نے ایسی فضا یعنی اس یونیورسٹی کی بنائی کہ اس یونیورسٹی میں ہم یعنی شیعہ تو آتے ہی تھے، شیعہ ہی مدرسہ تھا، یونیورسٹی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے جو بزرگ علماء ہیں، خصوصاً امام ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ دونوں بھی امام کے شاگردوں میں سے ہیں. اسی طرح زیدیہ فرقے کے جو علماء ہیں وہ بھی اسی یونیورسٹی میں آ کے پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے پڑھتے تھے یہاں پر یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کس مذہب کا ہے، یہ آیا شیعہ ہے یعنی ایک تعصب کی فضا وہاں پر قائم نہیں تھی. مکمل طور پر ایک تعامل، ایک دوستی، ایک محبت کی فضا امام علیہ السلام نے وہاں پر یعنی قائم کی تھی. تو ایک تعامل کا یعنی وہاں پر ایک تعامل کے حساب سے ایک دوسرے سے معاملات ہوتے تھے. اور تیسری خصوصیت اگر ہم بتانا چاہیں وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس یونیورسٹی میں یعنی ایسے علماء کی تربیت کی. یعنی اس یونیورسٹی کی خصوصیت یہ تھی کہ اس یونیورسٹی سے نکلنے والے اکثر لوگ صاحب نظر تھے. صاحب نظر ہونا یعنی صاحب نظر عموماً ہم مدارس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شاگرد کی قابلیت یہ ہے کہ وہ استاد جو کچھ کہے اس کو بعینی دوسروں تک پہنچا دے. یہ قابلیت ہوتی ہے عموماً یونیورسٹی میں یا کالجوں میں یا مدرسوں میں. لیکن امام علیہ السلام کی اس یونیورسٹی کی خصوصیت یہ تھی کہ امام کے جو خصوصی جو شاگرد ہوتے تھے وہ سب یعنی ان میں سے اکثریت چاہے شیعہ ہو چاہے مثلا امام ابو حنیفہ ہے وہ خود صاحب نظر تھا، یا دوسرا امام مالک ہے وہ خود یعنی ایک مذہب اور دین کا مؤسس وہ بنے. تو یعنی دوسرے جو فرقوں کے لیے ایک مؤسس مذہب یعنی تک کے نظریہ بیان کرنے والے شاگردوں کی امام نے تربیت کی. اسی طرح خود شیخوں میں بھی حشام ابن حکم جس کی 31 سے زیادہ کتابیں ہیں، 30 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہے. جابر بن حیان ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 500 سے زیادہ کتابیں مجلے ان کے یعنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اسی طرح مؤمن طاق انہوں نے بھی بہت سی کتابیں لکھی. اس کے علاوہ مفضل بن عمر کہ اس کی بھی خود امام علیہ السلام مکمل اس کی تربیت کرتے تھے دوسرے شاگردوں کی طرف. اور خصوصی طور پر امام علیہ السلام ان کو
یعنی نظریہ بیان کرنے کے لیے ابھارتے تھے. بہت سے شاگرد سے کہا کرتے تھے کہ جاؤ مسجد میں بیٹھو، مسجد میں بیٹھ کے تم لوگ فتویٰ دیا کرو. بعض سے کہا کرتے تھے کہ فلاں سے جا کے تم یعنی علم کلام کا بحث کرے، کسی سے فرماتے تھے جا کے تفسیر کی بحث کرے، ملحدین سے بحث کرے. امام علیہ السلام یعنی صاحب نظر افراد کو کی تربیت اس یونیورسٹی میں کرتے تھے. اسی طرح امام علیہ السلام کی اس یونیورسٹی کی جو خصوصیات ہے، اس خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ زمان شناس علماء کا یہاں پر کی تربیت، یعنی ایسے علماء کی یہاں پہ تربیت ہوئی کہ جو زمان شناس ہے. بہت سے انسان ایسے ہو سکتے جو علم بہت پڑھے ہوئے ہو، بہت یعنی زیادہ اس میں قابلیت ہو، لیکن ممکن ہے وہ زمان شناس نہ ہو. لیکن امام علیہ السلام کی تربیت شدہ جو افراد تھے وہ زمان شناس تھے. یعنی اسی زمانے میں جب عقیدتی انحرافات، سیاسی انحرافات یا علم تفسیر کے اعتبار سے جو انحرافات تھے یا فقہی طور پر جو انحرافات تھے، یا خود بنی امیہ اور بنی عباس نے جو فضا غلط یعنی سیاسی فضا قائم کیا تھا، ایک اختناق کی وہاں پر فضا انہوں نے قائم کی تھی. اس میں کیسے جینا ہے، اس میں تشیع کو آگے لے کے کیسے جانا ہے، اس میں تشیع کے عقائد کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ان تمام کو یعنی ایسے امام نے شاگردوں کی تربیت کی جو ان تمام یعنی بری حالات میں، اختنائی حالات میں شیعہ عقائد اور خود تشیع کے افراد اور شیعوں کی حفاظت کے لیے بہترین برنامے وہ بناتے تھے، اور بہترین طریقے سے وہ ہم عقیدتی، ہم سیاسی، ہم دوسرے اقتصادی طور پر یعنی امام کے شاگرد یعنی اپنے نظریات بیان کرتے تھے اور اس طریقے سے تشیع کو آگے لے کے چلتے تھے. تو اس کے علاوہ بھی خصوصیات ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام کی طرف جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ خصوصیات امام علیہ السلام نے، ایسی خصوصیات والی یونیورسٹی آپ علیہ السلام نے تاسیس کی تھی. ماشاءاللہ برادر اکبر حسین فیاضی صاحب نے دانشگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بہترین انداز میں روشنی ڈالی. تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے مختلف شاگردوں کے حوالے سے اور مختلف علوم کے حوالے سے گفتگو کی. تو یہاں سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد یعنی کہتے ہیں کہ 4000 کے قریب شاگرد تھے. تو ان شاگرد یہ جو امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں کن کن علوم میں اسپیشلسٹ تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آج کی اس مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں، اور آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں، امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ جو ہے امام جعفر صادق نے تقریباً 35 سال گزاری، اور اسی حلقہ درست میں. اور چونکہ ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام جو 12 ائمہ ہیں وہ علم لدنی کے مالک ہیں، لیکن چونکہ کسی بھی امام کو جتنا موقع امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق کو ملا وہ کسی امام کو نہیں ملا. چونکہ ان دونوں اماموں کے دور میں جو ہے بنی عباس اور بنی امیہ کی جو لڑائی تھی آپس کی، اس وجہ سے امام کو موقع ملا اور امام کو اپنے علم نشر کرنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے تقریباً جو تاریخ میں ملتی ہے 40,000 کے قریب جو ہے شاگردوں کی پرورش فرمائی آپ نے. اور آپ کے شاگردوں میں جو ہے ہر قسم کے افراد شریک تھے. اس میں جو ہے مسلمان، غیر مسلم بھی، اور مسلم فرقوں میں بھی تمام فرقے بلا استثناء امام کے دروس میں شرکت فرماتے تھے. تو امام کے 2 قسم کے دروس ہوتے تھے، ایک تخصصی خاص شاگردوں کی پرورش ہوتی، ایک عام ان میں سب شریک ہوتے تھے، اور ایک خاص جو ہے خاص علوم میں بھی جو ہے بعض خاص جو ہے علوم کے آپ درس فرماتے تھے، اس میں خاص جو ہے شاگردوں کی پرورش فرماتے تھے. ان میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ امام نے جو مختلف علوم فرمایا، ان میں سے آپ علم قراءت قرآن ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم فقہ ہے، اور علم کیمیا جو ہے کیمسٹری کا جو علم ہے، علم نجوم ہے، اور علم کلام ہے. مختلف ہر علم کے لیے امام نے ایک خاص خاص قسم کی شاگرد آمادہ کیے تھے. ان میں سے چند ایک کا نام ہے، دیکھیں جابر ابن حیان جو اس وقت فادر آف کیمسٹری کہلاتے ہیں، پدر جو ہے علم کیمیا کہلاتے ہیں، جو اب صرف مسلمان ہی نہیں
ان سے جو ہے یورپ کی جو افراد ہیں وہ ابھی بھی استفادہ کرتے ہیں اور ان کو اپنا جو ہے اس علم کیمسٹری کے جو ہے مؤسس مانتے ہیں اور ان سے ابھی بھی استفادہ کرتے ہیں. اور اسی طرح علم کلام میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا زرارہ ابن عیون، محمد ابن مسلم فقہ میں، اور اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں دوسرے جو اہل سنت میں سے جو 4 فقہا ہیں، جو 4 ائمہ ہیں، امام جعفر صادق کے جو شاگرد ہے وہ ایک مکتب اور ایک مذہب کے جو ہے امام کہلائے. خود امام ابو حنیفہ جو امام اعظم کہلاتے ہیں وہ امام جعفر صادق کی شاگردی کرنے میں اپنے لیے جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میری شاگردی امام صادق میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا ہے. دیکھیں امام اعظم ہے، ایک بہت بڑے جو ہے مکتب کے امام ہیں. اسی طرح امام مالک فرماتے کہ اب میں نے اپنے زمانے میں امام جعفر صادق جیسا جو ہے افقہ اعلم شخص کو نہیں دیکھا. یہ دونوں اور جتنے 4 ائمہ ہیں ان میں سے ہر ایک یا بلا واسطے بالواسطے امام کے شاگرد ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں نے براہ راست امام سے جو ہے علوم حاصل کیے. اما جو امام حنبل ہے وہ امام مالک کے شاگرد ہے اور امام شافعی جو ہے امام حنبل کے وقت، تو یہ بھی بالواسطہ جو ہے امام کے شاگرد ہی محسوس ہوتا ہے. اسی طرح علم کیمیا میں جابر بن حیان ہے اور علم نجوم میں جو ہے جیسے یمن سے ایک شخص آیا، آپ اندازہ کریں اس وقت علم نجوم جو ہے کرنٹ علوم میں سے ہے. تو اس وقت ایک خصوصیت جیسے اکبر فیاضی صاحب نے فرمایا کہ امام کی جو یونیورسٹی کی جو خصوصیت ہے ان میں سے یہ تھی کہ جو آج کل علوم کی ہم نے تقسیم بندی کی ہے، علم دینی، علم دنیاوی، امام کے اس میں یہ اس وقت یہ نہیں تھا. اس یونیورسٹی کی یہ خصوصیت تھی کہ جو بھی معاشرے کی جو ضروریت ہے اس کے مطابق علوم ہوتے تھے. آپ اس میں دینی اور دنیاوی کی تفریق نہیں تھی. جو انسان کی ضرورت ہے وہ علم دینی کہلاتے ہیں، معیار بھی یہی ہے. تو امام نے ہر ایک کے لیے ایک شخص کو معین کیا تھا اور اس کے لیے مثال علم فقہ کے لیے ایک شخص معین تھا. اگر کوئی شخص کے جو ہے علم فقہ میں کسی کی ضرورت ہوتی تھی تو اس شخص کی طرف امام جو ہے مراجعہ فرماتے تھے کہ کہتے تھے فلاں شخص سے رجوع کرو. علم کلام میں کسی کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کو اس کی شخص کی طرف. جیسے مومن طاق جو ہے علم مناظرہ میں اپنے مثال آپ تھے، کیونکہ جو بھی مناظرہ کے لیے تو وہ جاتے تھے. حتیٰ آپ جو ہے جو شیعوں کے دشمن تھے اس کو مومن طاق کو مومن جو ہے شیطان کے نام سے جو ہے وہ کرتے تھے، لقب دیا تھا کہ ان سے اس قدر تعصب کی وجہ سے جو انہوں نے مناظرے میں لوگوں کو جو ہرایا اور جو ہے فقہ اہل بیت کو جو انہوں نے مناظرے میں آگے لے گیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تعصب کرتے تھے. لہٰذا امام نے تخصصی اس میں بہت سے علم تفسیر میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں، اور علم فقہ میں تو آپ نے دیکھا کہ 4 ائمہ بالواسطہ یا بلاواسطہ امام کے شاگرد ہیں. علم نجوم میں اسی طرح سے امام نے ہر اس میں ایک شخص کو آمادہ، بہت سارے افراد کو تخصصی طور پر اسپیشلسٹ بنایا تھا. اس سے ہمیں لگتا ہے کہ امام کے جو دروس میں تقریباً 40,000 کے قریب جو افراد شریک ہوتے تھے اس میں عموم بھی تھے اور متخصص افراد بہت زیادہ وہ شریک تھے، جس میں فیاضی صاحب نے فرمایا کہ خود جابر بن حیان نے تقریباً 500 کے قریب رسالے لکھے علم طب میں. تو یہ ان کی ایک خاص خصوصیت تھی شاگردوں کی. ماشاء اللہ برادر الیاس صاحب کے بیانات سے یہ معلوم ہوا کہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت سے ایسے شاگردوں کی تربیت کی جو مختلف علوم میں مہارت رکھتے تھے. اور جہاں تک ہمیں بھی ذہن میں یہی آتا ہے کہ مغربی جو معاشروں میں امام علیہ السلام کے شاگردوں کے ذریعے جو علوم علم کیمیا وغیرہ وہاں تک جو منتقل ہوا امام علیہ السلام کے شاگردوں کے ذریعے منتقل ہوئے. اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود امام علیہ السلام کے شاگردوں کے ذریعے امام کی معرفی وہاں مغربی میں ہوئی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ مغربی مفکرین کی نظر میں امام علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے کہ امام صادق علیہ السلام ہوں یا دیگر ائمہ علیہ السلام، ان کا مغربی دنیا میں ان کا کیا مقام ہے، اور مغربی مفکرین کی جو اسلامی علوم کے اوپر اور اسلامی سبجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، تحقیقات انجام دیتے ہیں، اسکالرس ہیں،
وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیں اس جو غیر مسلم معاشرے کے اندر رہ کر اسلامی معاشرے کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہماری عام اصطلاح میں جو اردو اور عربی اصطلاح استعمال ہوتا ہے استشراق اس کام کو کہا جاتا ہے، اور مستشرق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اس حوالے سے کام کرتا ہے. یعنی غیر مسلم معاشرے سے، خاص طور پر مغربی معاشرے سے آ کر اسلامی معاشرے کے بارے میں، اسلامی علوم کے بارے میں کام کرتے ہیں تو اس کو مستشرق کہا جاتا ہے. مستشرقین نے مختلف موضوعات، یعنی کوئی ایسا موضوع نہیں چھوڑا کہ جس کے اوپر کام نہ کیا ہو انہوں نے. تو البتہ ان کے کام کی کئی نوعیت ہے. بعض انہوں نے کام کیا ہے اسلامی معاشرے کے بارے میں ایک خاص غرض سے، بعض لوگوں نے کام کیا ہے اچھے غرض سے، یعنی برے غرض کے ساتھ کام کیا. بعض لوگوں نے اچھے غرض سے کام کیا. بعض لوگوں نے کوئی غرض نہیں ہے ان کا، فقط تحقیق کرنا ان کا مقصد ہے. لہٰذا انہوں نے دیکھا ہے ہر موضوع کے اوپر انہوں نے تحقیقات انجام دیے ہیں. وہ اپنے ظاہری تحقیق اور روش کے مطابق جہاں پہنچا ہے وہ نتیجہ انہوں نے بیان کیا ہے. امام صادق کے حوالے سے مختلف موضوعات سے کام ہوا ہے. مختلف موضوعات کے اوپر امام صادق کی زندگی کے حوالے سے کام کیا ہے. آپ امام صادق کی امامت کے بارے میں انہوں نے تحریریں، مستقل تحریریں ان کی موجود ہیں. امام صادق کا علمی مقام کیا تھا اس کے حوالے سے مستقل تحریریں موجود ہیں. امام صادق کے جو اس حوالے سے کہ امام صادق شیعہ عقائد کے اصول کے بانی کے عنوان سے انہوں نے مستقل تحریریں انجام دی ہیں. یا امام صادق کی جو تدریس اور شاگردی کے حوالے سے تربیت، شاگردوں کی تربیت کے حوالے سے، یا جیسے آپ نے بیان کیا یہ دانشگاہ کے حوالے سے مستقل تحریریں موجود ہیں امام صادق کے دانشگاہ کے حوالے سے. امام صادق کو بعنوان بانی فقہ شیعہ متعارف کرانے کے لیے مستقل تحریریں انہوں نے لکھی ہیں. امام صادق اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اور دیگر جو فقہائے اہل سنت ہے ان کے درمیان جو ان کے جو تعلقات تھے، روابط تھے، اس کے حوالے سے تحریریں موجود ہیں. لہٰذا مختلف موضوعات، سیاسی موضوعات کے اوپر تحریریں موجود ہیں. انحرافی پہلوؤں کے حوالے سے جو انحرافی مکاتب اس زمانے میں موجود تھے اس کے حوالے سے تحریریں موجود ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو تحقیقات مغربی دنیا میں اسلامی دنیا کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور اس میں سے خاص طور پر امام صادق کے حوالے سے، اس کو آپ دیکھیں تو مختلف مراکز موجود ہیں اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں. مختلف مراکز اسلامی موضوعات کے اوپر، اسلامک اسٹڈیز کے اوپر مطالعات انجام دینے کے لیے مراکز موجود ہیں. اور اس وقت مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جس میں فقط یہی فہرست بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے مختلف یونیورسٹیوں میں اور مختلف ریسرچ سینٹرز کے اندر اسلامک موضوعات کے اوپر کیا کیا کام ہو رہا ہے. اب دیکھیے امام صادق کے حوالے سے جو مستقل کام انجام پایا ہے ان میں سے ایک کام جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ جو ہے فرانس کا کی ایک یونیورسٹی ہے کہ جس کا ایک شاخ ہے اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، وہ ہے اسلامک ریسرچ سینٹر، اور وہ یونیورسٹی ہے اسٹریسبرگ. یہ اسٹریسبرگ یونیورسٹی کے جو اسلامک ریسرچ سینٹر ہے اس کے اندر بہت بڑے لیول پہ کام کیا انہوں نے. ان میں سے ایک امام صادق کے حوالے سے ہے. وہ 1968 میں ایک جو ہے سیمینار اس یونیورسٹی نے برگزار کی کہ جس میں امریکہ سے اور یورپ کے دیگر ممالک سے اور پوری دنیا سے مختلف محققین کو جمع کیا. اور تقریباً میرا ذہن جہاں تک بتا رہا ہے وہ یہ کہ اس میں سے اسلامی دنیا سے شہید، معذرت کے ساتھ، امام موسیٰ صدر اور حسین نصر، سید حسین نصر جو ابھی بھی زندہ ہے، بہت بڑے محقق ہیں اور مغربی دنیا میں رہتے ہیں، وہ ہے مسلمان. لیکن ان دو شخصیات کو بعنوان مسلمان محقق ان کو بلایا تھا اور وہ بھی شریک تھے. اس سیمینار کے اندر جو امام صادق کی زندگی کے مختلف پہلو کے حوالے سے مقالات اور تقریریں موجود تھیں ان کو باقاعدہ کتاب کی شکل میں بھی لے کر آیا اور وہ مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ائمہ شیعہ یعنی شیعہ اماموں کے حوالے سے جو اماموں کا چہرہ جو پیش کیا مغربی دنیا کے سامنے، یہ دائرۃ المعارف لیڈن، دائرۃ المعارف اسلامی لیڈن، یہ دائرۃ المعارف جو ہے یہ معروف ہے دنیا میں، بہت مشہور دائرۃ المعارف ہے، انسائکلوپیڈیا آف اسلام. اس دائرۃ المعارف نے جو امام صادق کا جو چہرہ پیش کیا ہے وہ مغربی دنیا کے سامنے ہے. مقالہ امام صادق کے حوالے سے اس دائرۃ المعارف کے اندر موجود ہے. ایک کتاب اس وقت ایران میں چھپی ہے، کئی سال پہلے چھپی یہ کتاب اور بہت مشہور ہو گئی یہ کتاب، تصویر امامان شیعہ در دائرۃ المعارف اسلام.
یعنی جو لیڈن کے جو دائرۃ المعارف تھا، اس کے اندر سے ائمہ کے بارے میں جتنے مقالات تھے انہوں نے ان کو نکالا ہے، نکالنے کے بعد اس کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے، اور کچھ محققین نے بیٹھ کر اس کے اوپر تنقیدی پہلو سے مطالعہ کیا ہے اور اس تنقیدی پہلوؤں کو بھی بیان کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف محققین نے کام کیا ہے امام صادق، یعنی یہ امام صادق کی علمی شخصیت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ کئی یونیورسٹیاں، کئی ریسرچ سینٹرز، کئی محققین بیٹھ کر امام کی شخصیت کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں یہ امام کی شخصیت کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے مغربی دنیا میں، لیکن اگر آپ محققین کو دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں امام صادق کے بارے میں چند محققین کے قول کو یہاں پہ کوٹ کروں گا. آپ دیکھیں تاریخ کے حوالے سے مغربی مفکرین یہی جو ہے اسی اسلامک ریسرچ سینٹر کی جس کی میں نے بات کی، اسی کے محققین کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے تاریخی روایات کے اوپر تنقیدی نگاہ سے دیکھا ہے. انہوں نے تاریخی روایت کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا ہے، کہا کہ اسلامی دنیا میں یہ رواج نہیں تھی، تاریخی روایت کو تاریخی روایت کی حیثیت سے ہی دیکھتے تھے، اس کے اوپر تنقیدی نگاہ نہیں کرتے تھے. امام صادق پہلا شخص ہے کہ جس نے تنقیدی نگاہ کی ہے. یا فقہ اور جو ہے نا حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تمام پیشواؤں میں سب سے بڑا پیشوا ہے کہ جس نے فقہ اور حدیث پر سب سے زیادہ حدیث اور روایات جو ہے اسلامی معاشرے کو دیا ہے. یا علم نجوم کے حوالے سے اور علم ہیئت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہی محققین کہتے ہیں کہ امام صادق کے جو فارمولے اور نظریات ہیں علم سائنس کے حوالے سے یا علم نجوم کے حوالے سے، وہ اس زمانے کے جو نظریات امام صادق نے اس زمانے میں دیا ہے، وہ جو فارمولے اس زمانے میں دیا، آج بھی سائنس ان نظریات اور ان فارمولوں کی تائید کرتی ہے معذرت کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو ہے نا کیمسٹری کے حوالے سے، علوم طبیعیات کے حوالے سے، مختلف حوالے سے، اب کیمسٹری کے حوالے سے آپ دیکھیں سب نے بیان کیا، جابر بن حیان جو ہے وہ جو ہے نا فادر آف کیمسٹری شمار کیا جاتا ہے. یا اس کے علاوہ ایک نئی بات یہ ہے کہ جو میں نے آج ہی دیکھا کہ امام صادق کی ایک کتاب جو ہے اس وقت مختلف پرانے نسخوں سے جمع کر کے جرمنی کے ایک ڈاکٹر نے اس کو چھپوایا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے رسالۃ فی علم الصناعۃ والحجر المکرم. یہ کتاب جو ہے کیمسٹری کے حوالے سے امام صادق کی کتاب ہے، یعنی البتہ منسوب ہے امام صادق سے، ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ نسبت کتنی سچی اور کتنی غیر واقعی ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صادق کے ان علوم کے اوپر جو کام ہوا ہے یہ مغربی دنیا ان کے اوپر نظر رکھتی ہے اور مغربی محققین اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آخری نقطہ یہ اور اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں. جی بالکل. اور آخری نقطہ یہ ہے کہ محققین جو اسٹریسبرگ کے جو محققین ہیں ان کے اسلامک ریسرچ سینٹر کے، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی امام صادق اپنے زمانے کے علمی موضوعات میں سے کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس پر امام صادق نے اپنا نظر پیش نہ کیا ہو. یعنی اس حد تک وہ بڑے لیول کے علمی مقام کے قائل ہیں امام صادق کے لیے. تو لہٰذا مغربی دنیا امام صادق اور دیگر اماموں کی اہمیت کے بہت ہی قائل ہیں، اور بڑی تحقیقات بڑے لیول پہ، ایسی تحقیقات کی جو آج شیعہ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ جو اس وقت ائمہ کے بارے میں اور شیعہ موضوعات کے بارے میں مغربی دنیا تحقیقات انجام دے رہے ہیں، وہ مشرقی دنیا میں خود شیعہ انجام نہیں دے رہے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کے خدمت میں دے کر میں اپنے ناظرین سے خداحافظی کروں گا. وہ یہ ہے کہ امام باقر کے بارے میں ایک کتاب یہودی ایک عورت نے لکھی ہے، لالزانی نامی ایک عورت ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے امام صادق کے بارے میں کہ جس کا فارسی میں بھی امام باقر کے بارے میں فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، جس کا نام ہے نخستین اندیشہائے شیعی. صحیح ہے. اس کتاب کے بارے میں آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ کتاب اس ایران کے جو ہے وہ سالانہ جو ان کا بک فیئر لگتا ہے، فیسٹیول لگتا ہے کتابوں کے، اس میں وہ سالانہ ایک کتاب کو سالانہ کتاب شمار کرتے ہیں. تو جو ہے نا اس سال کی کتاب شمار کرتے ہیں. انہی گزشتہ چند سالوں میں سے کسی ایک سال جو ہے یہ کتاب جو یہودی عورت نے امام باقر کے بارے میں لکھی، اس کتاب کو بہترین سال کی بہترین کتاب قرار دی. یعنی آپ اس سے اندازہ کر رہے ہیں کہ وہ کس لیول پہ کام کر رہے ہیں ہمارے ائمہ کے بارے میں، ہمارے موضوعات کے بارے میں. تاریخ دانوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ امام علی کے بعد جس شخص نے دعویٰ کیا سلونی قبل التفتیدونی، کہ امام جعفر صادق دوسری شخصیت ہے تاریخ میں جس دن کہا کہ میرے جانے سے پہلے تم لوگ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیے. یقیناً یعنی آپ ان کی سیرت سے خود اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ سب نے بیان کیا کہ امام کے مکتب میں
کہاں سے کون نہیں آتا تھا اور کیا جی، نہیں پوچھتا تھا جی، کہ جی، جس کا جواب نہ جواب ملے کے بعد نہ تو لہٰذا میرے ناظرین میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک بہت بڑا جو ہے بڑی دریا ہے، بہت بڑا سمندر ہے کہ جس میں انسان غوطہ لگا، جس کو جتنا غوطہ زنی آتا ہے وہ اتنا ہی وہاں سے موتیاں چن سکتا ہے. تو لہٰذا امام صادق کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، امام صادق کو سمجھیے. امام صادق نہ فقط شیعوں کا ہے اور نہ ہی سنیوں کا، بلکہ پوری دنیا امام صادق کی قدردانی کرتے ہیں. میں انہی جملوں کے ساتھ آپ کے ساتھ خداحافظی کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.